اور پھر اب تو یہ دور آ گیا ہے کہ مولا کی مداحی کم ہوتی ہے، اپنی ہی مداحی زیادہ ہوتی ہے۔ اب میں کیا عرض کروں، خدا نہ کرے کہ یہ وبا یہاں آ جائے۔ ہمارے پڑوسی ملک میں بہت سے ذاکرین ہیں، ان ذاکرین کا انداز یہ ہوتا ہے کہ مائک پر آئیں گے، اس کے بعد وہ چند نعرے لگوانے کے بعد وہ اپنی تعریف شروع کریں گے کہ دیکھو جی میں تمہارے سامنے ایک جملہ کہنے جا رہا ہوں، میں آج سے پہلے کسی نے یہ جملہ نہیں کہا ہوگا، میں تمہارے سامنے ایک جملہ کہنے جا رہا ہوں، اور وہ 1 منٹ 2 منٹ 5 منٹ 7 منٹ 10 منٹ پہلے وہ یہ کہیں گے کہ میں ایک جملہ کہنے جا رہا ہوں، اور نعوذ باللہ پھر یہ کہ اگر تم میں سے حلال زادہ کوئی ہوگا تو ہاتھ اٹھا کے داد دے گا، اور نہیں ہوگا تو نہیں دے گا۔ یعنی ایسی رقیق باتیں ہوتی ہیں کہ طبیعت کو، یعنی ایک مہذب انسان سوچے کہ گفتگو کیا ہو رہی ہے۔ اچھا ابھی اس میں مولا کہیں نہیں ہے، ابھی اس میں مولا کہیں نہیں ہے، امام حسین نہیں ہے، حضرت علی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے۔ ابھی میں ہوں، میں کیسا ذاکر ہوں، میں کتنا بڑا ذاکر ہوں، اور میں کیسا جملہ کہنے جا رہا ہوں، آج سے پہلے کسی نے یہ جملہ کہا نہیں ہوگا، اور 10 منٹ کے بعد وہ جملہ ادا ہوگا، اور پھر اس کے بعد دوسرا جملہ کہنے کے لیے پھر 10 منٹ اپنی ہی مدح خوانی ہوگی، اور داد طلبی کہ تم داد دو گے کیسے نہیں، کوشش یہ ہوتی ہے۔ تم خاموش کیسے رہ جاؤ گے، واہ واہ کیسے نہیں کرو گے تم ہماری، کس کی؟ ہماری۔ تو بتائیے مداحی مولا کی ہو رہی ہے یا اپنی ہو رہی ہے؟ سیدھی سی بات ہے بھائی، سیدھی سی۔ شاید یہ سب سننے کے آپ متوقع نہ رہے ہوں، ظاہر ہے میری طبیعت خراب ہے تو ایسی ہی تو باتیں کروں گا۔ ایک صلوات پڑھیں گے۔ ایک اور بلندر صلوات پڑھیں۔ میں دست ادب جوڑ کے عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے، دیکھیے پروردگار، میں جتنے بھی ذاکرین ہیں، مداحان اہل بیت ہیں، ان سب کی خاک قدم کو اپنے لیے سرمہ چشم بنانا چاہتا ہوں۔ آپ کا بڑا رتبہ ہے اگر آپ سچے ذاکر حسین ہیں، اگر آپ سچے عاشق حسین ہیں، آپ ذاکر نہیں صرف عاشق حسین ہیں، تب بھی آپ کا رتبہ بہت بلند ہے۔ عاشق حسین کے قدموں کے نیچے فرشتے پر بچھاتے ہیں، بہت بڑا رتبہ ہے اہل بیت کے چاہنے والوں کا۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے چاہنے والوں کا بہت بڑا رتبہ ہے، بہت بڑا رتبہ ہے۔ اگر کوئی سچا ذاکر حسین، ذاکر علی، ذاکر محمد وآل محمد ہے، اس کے تلوے کی خاک میری آنکھوں کے لیے سرما ہے۔ یہ میں کوئی مبالغہ نہیں کر رہا ہوں، لیکن دست ادب جوڑ کے کر رہا ہوں تو ہم ذاکر حسین، ہو تو ہم ذاکر اہل بیت۔ مقصد، ہدف، نیت کا پاک ہونا اور خالص ہونا بھی ضروری ہے، اور ہمارے کلام میں نظر تو آئے مولا، مولا کی مداحی نہیں ہوتی، اپنے ہنر پہ ناز ہے، ہم ایسے ہیں، ہم ایسے ہیں، اگر ہم کو تم نے داد نہیں دی تو بس سمجھ لو پھر تمہارا شجرہ درست نہیں ہے۔ کیا کہنے آپ بتائیے نا، میں ہاتھ جوڑ کے عرض کر رہا ہوں کہ یہ کون سا انداز ہوتا جا رہا ہے، اور اسے کون ٹوکے گا؟ کوئی ٹوکے گا یا نہیں ٹوکے گا؟ کوئی روکے گا یا نہیں روکے گا؟ بزرگ خاموش، یہ بزرگ جو لوگ تشریف فرما ہیں جن کے سروں کے بال سفید ہو گئے، یہ جانتے ہیں کہ تہذیب سخن کسے کہتے ہیں، آداب منبر کسے کہتے ہیں، آداب مجلسی کسے کہتے ہیں۔ اب یہ ہمارے جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں مدرسے میں پڑھ رہے ہیں، یہ اسی طرح کے ذاکروں کو سنتے ہیں، انہی کو اپنا نمونہ سمجھیں گے۔ یہ ذکر مولا کے آداب نہیں ہیں، یہ ذکر مولا کے آداب نہیں ہیں۔
بہرحال یہ درمیان میں یہ بات بھی کہنی ہی تھی مجھے، طبیعت خراب نہ ہوتی تب بھی کہتا، اور طبیعت خراب ہے تو ایک اور بہانہ ہو گیا۔ دیکھیے تذکرہ ولایت کا کریں، تذکرہ محمد اور آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کا کریں، مگر اس زبان میں کریں، اس لب و لہجے میں کریں، ان اصطلاحوں میں کریں، ان ٹرمینالوجیز میں کریں، ان ایکسپریشنز کے ساتھ کریں، ان عبارتوں میں کریں، ان تعبیروں میں کریں، ان تفہیمات کے ساتھ کریں کہ صرف آپ نہیں، کائنات میں جتنے انسان ہیں ہر انسان کے دل میں محبت محمد و آل محمد پیدا ہو جائے، ہر انسان ان کو اپنا رہبر تسلیم کرے۔ نہ صرف یہ کہ ہم آپس میں اکٹھا ہو گئے اور ہم نے اپنے مولا کی مداحی کر لی، آپ کی عزاداری کا ایک ہدف ہونا چاہیے۔ آپ فرش عزا بچھاتے ہیں تو اس کا ایک بڑا ہدف ہونا چاہیے۔ اب یہاں بہت سے حضرات ہیں، بہت سے وہ جوان ہوں گے کہ جن کے اندر قوت عمل موجود ہے، جوش ہے، جذبہ ہے، آپ کی رگوں میں تازہ لہو دوڑ رہا ہے، آپ یہاں سے ایک تازہ عہد کر کے اٹھیں، اور وہ عہد یہ ہونا چاہیے کہ اس کرۂ ارض پر آپ کو اس طرح عزاداری کرنی ہے، اس طرح مجلسیں کرنی ہیں، اس طرح محفلیں کرنی ہیں، اس طرح ذکر محمد اور آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کرنا ہے کہ اس کرۂ ارض پر کوئی ایک فرد بھی ایسا باقی نہ رہ جائے جو حسین ابن علی سے آشنا نہ ہو۔ یہ بڑا مسئلہ ہے، ایک بڑا تکلیف دہ مسئلہ ہے کہ جب ہم آسٹریلیا سے امریکہ تک سفر کرتے ہیں آقا حسین کے نوکر کی حیثیت سے، تو بڑے بڑے ایئرپورٹس پر آپ خود تجربہ کر کے دیکھیے، اب آج کل تو بہت سے حضرات یہاں بیٹھے ہوں گے، آپ نے کتنے ممالک کا سفر کیا ہوگا، دنیا کے کسی ایئرپورٹ پہ چلے جائیں آپ، جو ٹین ایجرز ہیں، جو ہائی اسکول میں بچے بچیاں پڑھ رہے ہیں یا بیچلرز کے ہیں، بی اے کر رہے ہیں یا ماسٹرز کر رہے ہیں، پوری دنیا میں ان سے آپ ملیں اور پوچھیں کہ تم امام حسین سے واقف ہو، نام سنا ہے تم نے امام حسین کا؟ تو بیشتر نہیں واقف ہیں۔ کیا ہمارے لیے ڈوب مرنے کا مقام نہیں ہے؟ آپ غور فرمانے میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ ہم ناز کرتے ہیں کہ عزاداری پہ بہت خرچ کرتے ہیں، تبرک میں، اہتمام میں، امام بارگاہوں کی تعمیر میں، انجمنوں کی تنظیم میں، ذاکرین کو بلا کر ذاکرین کی خاطر تواضع میں، ذاکرین نوحہ خانوں، سوز خانوں، مرثیہ خانوں کو ہدیہ پیش کرنے میں، اور مختلف انداز سے بے حد خرچ کرتے ہیں۔ اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے، آپ بہت خرچ کرتے ہیں، حالانکہ آپ جو کچھ خرچ کرتے ہیں وہ سب اور اس کا کروڑوں گنا زیادہ، اور ہم سب کا وجود یہ سب ریزہ ریزہ ہو کر بھی نثار ہو جائے تو آقا حسین کا حق ادا ہونے والا نہیں۔ آقا حسین کا حق ادا ہونے والا نہیں۔ آقا حسین کا مرتبہ تو بہت بلند ہے۔ غالب کا وہ شعر ہے نا کہ بہت ہے پایہ گرد رہے حسین بلند، بہت ہے پایہ گرد رہے حسین بلند، بقدر فہم ہے گر کیمیا کہیں اس کو۔ بہت بلند ہے مقام سرکار سید الشہداء کا، اس کائنات میں کوئی ترازو نہیں ہے جو حسین کو تول سکے، بہت بلند ہے آقا حسین کا مقام۔ مگر ہم جو کچھ خرچ کر رہے ہیں یہ ان کے سامنے کچھ نہیں ہے، مگر یہی چیز اگر منظم ہو جائے، ایک سمت میں آگے بڑھنے کی عادت ہو جائے، ایک رہبری میں آگے بڑھنے کی عادت ہو جائے، اور اپنی پسند سامنے نہ ہو، خود آقا حسین کی پسند سامنے ہو،
اور نیت یہ ہو کہ جو لوگ روئے زمین پر آقا حسین سے آشنا نہیں ہیں ہمیں ان کو آشنا کرنا ہے۔ اب یہ سیاست سے تعلق رکھتے ہیں تو جو پارٹیاں ہیں یہ ٹارگٹ بناتی ہیں کہ ہمیں اس سال اتنے نئے ممبر بنانے ہیں، ایک ٹارگٹ معین کرتی ہیں کہ اتنی تاریخ تک ہمیں، فرض کیجیے کہ اکتوبر کی 31 تاریخ تک یا فلاں جولائی کی 31 تاریخ تک ہمیں اتنے نئے ممبر ہر حال میں بنانے ہیں۔ آپ میں کبھی یہ ہے کہ بھئی اس سال کا محرم گزر گیا، اب اگلے سال محرم آنے سے پہلے ہمیں اتنے نئے انسانوں کو آقا حسین سے متعارف کرانا ہے؟ کبھی آپ نے یہ منصوبہ بنایا؟ مناظرے کی زبان سے یہ کام نہیں ہوگا، یہ منتوں کا جھگڑا چھیڑ کے یہ کام نہیں ہوگا، یہ کام صرف دو طرح سے ہوگا، علم کی زبان میں اور محبت کے لہجے میں۔